میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الفتح جو ایک آیت مقدسہ تسا احباب کے سامنے تلاوت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب، عظمت اور شان دا ذکر میں نے گزشتہ جمعے بھی تسا احباب کے سامنے کیتا سی۔ آج بھی اسی سلسلے کے اندر کچھ گزارشات اور آپ دی شہادت اور آپ دے قاتلاں دا انجام کار یہ دا ذکر انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تسا احباب دے سامنے عرض کرانگا۔ عثمان غنی جنہاں نو غنی بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو شرم و حیا دا پیکر بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو حضور دا ساتھی بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو دوہرائے داماد پیغمبر بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو عشرہ مبشرہ بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو مسجد نبوی دی توسیع کرن والا بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں نو ذل ہجرتین کیا جاندہ ہے، جنہاں نو ذل بشارتین کیا جاندہ ہے، جنہاں نو ذوالنورین کیا جاندہ ہے۔ عثمان غنی او نے کہ جنہاں دے ہاتھ نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیتا۔ عثمان غنی او نے کہ ہر جمعے ایک غلام رب دی راہ دے اندر آزاد کر دے۔ عثمان خلیفہ سوم، ناشر قرآن بھی عثمان نے، حافظ قرآن بھی عثمان نے۔ اللہ پاک نے جس طرح ایمان دے اندر وسعت آپ نو عطا فرمائی، ایمان دی مضبوطی عطا فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے آپ نو مالی اعتبار نال بھی بڑی وسعت عطا فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور شخصیت نے، آپ فرماندے سن ایک موقع تھے کہ عثمان اتنے خوبصورت سن کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، اتنے حسین۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں نے حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر ویکھیا کہ آپ مسجد نبوی جو اعلان کرا رہے ہوندے، اور لوگوں آؤ اپنے حصے دے پیسے میرے کو لے جاؤ، لوگوں آؤ اور مدینے والے آؤ اپنے حصے دے کپڑے میرے کو لے جاؤ، اپنے حصے دا گھیو اور شہد میرے کو لے جاؤ، اپنے حصے دا عنبر تے مشک کستوری میرے کو لے جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر لوکاں ہوتے مال دی بارش ہوندی سی۔ اللہ نے اتنی فتوحات عطا فرمائیاں، ملک علاقے فتح ہوئے، اور آپ نے بھی اپنی سخاوت دے سارے دروازے کھول دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رمضان المبارک آ جاندہ تو آپ فرماندے کہ بھئی اجتماعی دسترخوان لوکاں واسطے لگایا جائے، جڑے مسافر لوگ نے اور جڑے لوگ مسجد کے اندر عبادت کرنے والے نے انہاں واسطے اجتماعی دسترخوان لگایا جائے۔ حج دا موسم آ جاندہ تو حاجیاں دے سارے کھانے دا، جتنے بھی افراد حج کر دے سب دے کھانے دا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما دے۔
رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کوفے دے اندر، بصرے دے اندر، مکے دے اندر، مدینے دے اندر اعلان کروا دیں کہ جتنے بھی روزے دار نے وہ کوفے دے نے، وہ بصرے دے نے، وہ مکے دے نے، مدینے دے نے، سب دی سحری بھی عثمان کرائے گا اور سب دی افطاری بھی عثمان ہی کرائے گا رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت، آپ دی اطاعت دی اندر کامل، اور یہ صحابہ دی جماعت ہی ایسی ہے کہ جنہ دے دلوں دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور جنہ دے وجود دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اطاعت اور تابعداری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ جل شانہ نے آپ دی اس سخاوت دنیا دے سامنے رکھیا، دنیا نے دیکھیا۔ آج لوگ آپ کی تنقید کرتے ہیں، مگر یہ تو دیکھا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ دے نکاح دا جو خرچہ ہے وہ 400 درہم وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عطا سی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ فلانا فلانا صحابی جو ہے وہ مسجد کے اندر آ جائے، جدو صحابہ مسجد کے اندر آ گئے تو او دے اندر حضور نے فرمایا میرے ابو بکر نو بھی بلاؤ، میرے عمر نو بھی بلاؤ اور میرے عثمان نو بھی بلاؤ۔ حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے۔ فرمایا فلاں فلاں انصار نو بھی بلا لو، انصار صحابہ بھی آ گئے۔ اور جدو آ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سب گواہاں دی موجودگی دے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح پڑھوایا۔ تو گواہ کون نے؟ ابو بکر، گواہ حضرت عمر، گواہ حضرت عثمان غنی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ احرام بنیا، حدیبیہ دے مقام تے آ گئے، مکے والے نے آکھیا کہ نہیں جی تسی اگے نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں لڑائی واسطے نہیں آیا۔ انہاں کہا جی لڑائی واسطے آئے ہو یا نہیں آئے ہو اساں تانوں نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ کیتا، مشورے دے اندر بات طے ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنا کے بھیجا جائے، حکومت دی طرفوں سفیر بنا کے بھیجا جائے۔ آپ گئے، مکے والوں نے سمجھایا کہ میرے نبی دا مقصد لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، انہاں کہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان تسی جتنا مرضی طواف کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن تواڈے نبی کریم نو اساں طواف نہیں کرن دینا۔ تو کیسا عاشقانہ جواب حضرت عثمان غنی نے دیتا، فرمایا کہ میرے نبی نے طواف نہیں کرنا تو عثمان بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ حضور دی غلامی کہ نبی تو بغیر میں بھی بیت اللہ بڑا مقام عظمت شان ہے، طواف بڑی اچھی اور اعلیٰ عبادت ہے، مگر میرے نبی نو اجازت نہیں تو میں عثمان بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کراں گا، کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اطلاع مل گئی کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا ہے، مکے والے قید کر لیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ نو بلایا، فرمایا میرے پروانے ہو کٹھے ہو جاؤ، جدو تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے اس ویلے تک ساڈے وچوں کوئی بھی مدینہ المنورہ واپس نہیں جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا دست مبارک پھیلا دیتا، فرمایا او میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بیٹھ گئے اور صحابہ بیعت کرن دے نے۔ اللہ نے اس بیعت تے اپنی رضا بڑی رضا دی سند عطا فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ ایمان والے ہو، یہ تے حضور دیاں شانہ نے، آپ جس جگہ بیٹھ جان وہ جگہ آلہ ہو جاندی ہے، جس جگہ تو اٹھ جان وہ جگہ آلہ، جس نو سینے نال لا لین وہ آلہ، جدے کندے اتے آپ بیٹھ جان وہ آلہ، جنوں اپنے کندیاں تے بٹھا دین وہ آلہ، جدی گود اندر حضور اپنا سر مبارک رکھ دین وہ آلہ، جس آندے بلال نو حضور اپنے سینے دے نال لا لین وہ بلال آلہ۔ بیعت ہون دئیے، دنیا نے بڑے بڑے بیعت کرن والے بھی ویکھے ہون گے، بیعت لین والے بھی ویکھے ہون گے، ہر ایک نو فخر ہے، کوئی کہندے کہ میں بیعت حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کیتی ہے، کسی نے بیعت حضرت معین الدین چشتی اجمیری، کسی نے بیعت حضرت علی حجویری، کسی نے بیعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کسی نے بیعت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، کسی نے بیعت حضرت مولانا حمد علی لاہوری، کسی نے بیعت حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کیتی ہونی ہے۔ ایمان والے ہو، یہ بیعت کرن والے بھی آلہ، جنہ بیعت لئیے بھی ہو بھی آلہ ہے، مگر قربان جائیے ان بیعت کرن والے آتے جنہ بیعت کیتی ہے امام الانبیاء دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کیتی ہے، اور وہ بیعت کرن والے نے اللہ فرماندہ لقد رضی اللہ، صدر دی رضا نہیں، کسی بادشاہ دی رضا نہیں، کسی وزیر دی رضا نہیں، فرمایا رضی اللہ مالک ارض و سما، خالق کائنات رب العالمین فرما رہے ہیں رضی اللہ، تو راضی ہوئے یا نہ ہوئے صحابہ تے ہونے، جنہ تے رب بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی نے۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، یا اللہ کنا تو بعض لوگ آکھ دینے نہیں یہ مسلمین نے مومنین نہیں، صحابہ مسلمان نے مومن نہیں، لیکن اللہ نے اس سوال نو جڑا جھوٹنا سی پہلے حل کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہویا ہے ان المؤمنین، اگر صحابہ مومن نہیں تے دسو مومن کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مومن نے
जिन्हों रब मोमिन आखन है। लक़द रज़ी अल्लाह इत्थे सहाबा ने जेड़े आदिल भी सहाबा, इमाम भी सहाबा, आमिल भी सहाबा, जाहिद भी सहाबा, सादिक भी सहाबा, इमाम भी सहाबा, फुल भी सहाबा, खुशबू भी सहाबा, सदाकत भी सहाबा, शराफत भी सहाबा, अजमत भी सहाबा, मुजाहिद भी सहाबा, गाजी भी सहाबा, दुख दे साथी भी सहाबा, सुख दे साथी भी सहाबा, बदर दे साथी सहाबा, ओहद दे साथी सहाबा, खंदक दे साथी सहाबा, मक्के दे साथी सहाबा, मदीने दे साथी सहाबा, खुशी दे साथी सहाबा, गमी दे साथी सहाबा, मोहम्मद चंद ने सितारे सहाबा, प्यारे सहाबा, हमारे सहाबा, हमें अपनी जान से प्यारे सहाबा। लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। ऐ मेरे सोनिया जदों तुहाडे हथ ते हाथ रख के दरख्त दे थल्ले बैठ करन दे सन, अल्लाह अज दे लोकी कहंदे ने उतों कुछ सन विचों कुछ ने। अल्लाह फरमांदे ने फ़ालिमा मा फी कुलूबिहिम। ओ तू अज गल्लां करन दे, रब ने ते पहले ही फैसला कर दिता। तू इतराज सहाबा ते करन दे, रब ने पहले ही फैसला कर दिता। फ़ालिमा मा फी कुलूबिहिम। ओ इतराज करने वाले तन्नू की पता, मन्नू पता है इन्हां दे दिलां विच कौन वसदा है। मनु पता है इन्हां दे दिलां दे अंदर कौन वसदा है, ये किदे नाल मुहब्बतां करदे ने। फ़ालिमा मा फी कुलूबिहिम। अल्लाह फरमांदे ने मनु पता है इन्हां दे दिलां दे अंदर कौन है। इसी वास्ते फरमाया अनिल मुमिनीन, मैं राज़ी हूं मोमना तू। और मोमन कौन ने? अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये कोई पक्के ते सच्चे मोमिन ने, ये कोई पक्के ते सच्चे मोमिन ने। फ़ालिमा मा फी कुलूबिहिम। मनु पता है इन्हां दे दिलां दे अंदर की है, क्योंकि अल्लाह ने सूरतुल हुजरात के अंदर फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। मेरे सोनिया ये जेड़े तुहाडे परवाने दीवाने ने, मैं रब ने इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लिया है। या अल्लाह इन्हां दे दिलां दे अंदर की है? अल्लाह फरमांदा है वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। क्योंकि वो लोग ने जिन्हां दे दिलां दे अंदर रब ने ईमान नू सजा छड़िया है। लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह इन्हां तू राजी हो गया है। अल्लाह ने अपनी रज़ावां दा ऐलान किया है कि मैं इन्हां तू राजी हाँ। तू राजी हो ना हो, मगर सहाबाओं ने जिन्हां तू खुदा राजी है। अर्शे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद। अर्शे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा। रुतबा खुदा वदाया सुनिया दे पेशवादा। रुतबा खुदा वदाया सुनिया दे पेशवादा। जिसदा हया करेंदे अरशाद नूरी सारे। जिसमें हया करेंदे अरशाद नूरी सारे। पिंडली छुपा के आका फरमाया नाल इशारे। हजूर पिंडली तू कपड़ा उठा रखे है, उस्मान आ गए।
حضور نے کپڑا نیچے کر لیا، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، پنڈلی تو کپڑا چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا، عرش بری کے چرچا عثمان باحیادا، سرکار جی نہ ہوول میں نہ طواف کر سا، سرکار جی نہ ہوول میں نہ طواف کر سا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، عاشق دے دل نے کتنا ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، جس نور رسول اپنے بخشے وہ نور العین، مومن تیوں تاکھر عثمان ذوالنورین، مومن تیوں تاکھر عثمان ذوالنورین، کتنا ہے خوش نصیب داماد مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 صحابہ آج بعد نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کر رہے ہیں، اور 1400 نو رب کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ، میں رب انہاں ساریاں تو راضی ہو گئے، کسے دا نام نہیں لیا، فرمایا سونے جننے بھی نے جڑے بیعت کرن دے نے رضی اللہ، میں رب راضی ہاں، فعلم ما فی قلوبہم، منو پتہ ہے کہ انہاں دے دلاں دی اندر کی ہے، کیوں دلاں دی اندر ہے ہی یا کہ رب وسدا ہے یا سونا مصطفیٰ وسدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کی تھی، تے ایک نے آکھیا کاش اج عثمان بھی ہوندا تے وہ بھی اس بیعت دے منظر چ شامل ہوندے، تے آقا نے سن لیا، آپ نے اپنے سجے ہاتھ میں اج کھبے تے رکھیا، آکھیا اے میرے عثمان دا ہاتھ جے، کیا مقام مصطفیٰ نے حضرت عثمان نو دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے، یہ مقام حضرت عثمان نو حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک نو فرمایا عثمان دا ہاتھ جے تے میں عثمان والوں بیعت کرن دیا جے۔ کیسے مقدر نے عثمان غنی دے کہ حضور اپنا ہاتھ بھی قرار دیں اور حضرت عثمان والوں نبی کریم علیہ السلام بیعت بھی کر۔ اللہ نے اپنی ساری رضاواں دتیاں اور یہ بیعت دا منظر ہی رب نو اتنا پسند آیا کہ صحابہ بیعت کرن دے، یہ نقشہ اتنا سونا لگیا، دنیا نے بڑے بیعت کرنے والے بھی ویکھے نے، بیعت کرنے والے بھی، بیعت لین والے بھی، پیر بھی ویکھے ہونے نے، مرید بھی ویکھے ہونے نے، مگر کائنات دے نقشے دی اندر ایسا حسین منظر کتے بھی نہیں ہونا۔ اس حسین منظر نو اللہ نے اسی سورہ فتح دے اندر دوسرے مقام تے دوسرے انداز بیان کیتا کہ کوئی اعتراض ہی نہ کر لے صحابہ تے، کوئی انہاں دی عظمت تے انہاں دی ایمان تے شک ہی نہ کر لگ پے، کوئی انہاں دی بیعت دی شک نہ کر لگ پے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونیا
ایک بظاہر نقشہ دے کہ تواڈے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن دے نے، مگر اصلی نقشہ ہے کہ یہ تواڈے نال نہیں میرے نال بیعت کرن دے۔ انما یبایعون اللہ، میں رب نال بیعت کرن دے نے۔ اللہ میں تے اپنے سونے دی بیعت کرن لین دے ہاں تے ویکھو نا تھلے تے ہاتھ میرا ہے اوتے میرے صحابہ دا تے اتوں تے پھر خالی رہ گیا نا تے کوئی اعتراض ہی نہ کر چھڑے، کوئی رولا ہی نہ پا چھڑے، کوئی نہ دے مان تے گل ہی نہ کر چھڑے۔ اللہ نے فرمایا سونے پریشان کی ہوندے ہو، تھلے تہاڈا ہاتھ ہے اتھے صحابہ دا ہاتھ تے میں اتنے خالی نہیں رہن دیندا، میں خالی نہیں رہن دیندا۔ ربا کی ہے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ یہ بات ہی منو اتنی پیاری لگ دی ہے کہ تھلے تہاڈا ہاتھ بھی سونا اتنے صحابہ دا ہاتھ سونا کہ پھر سنو میں رب بھی اعلان کردا اے ہاتھ میں خالی نہیں رہن دیندا، سونیا تیرے صحابہ دے ہتھاں تے میں اپنا ہاتھ رکھ چھڑدا ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے صحابہ دا ہاتھ ہے کہ تیرے صحابہ دے ہتھاں اتے میں رب دا ہاتھ ہے۔ کیسی محبت ہے رب نو محبوب دے صحابہ نا، اس ہاتھ نو خالی رہن ہی نہیں دیتا۔ جیڑے پتر نے پیو دی انگل پھڑی ہوئی وہ ڈردا بازار چ جان تو، انہیں پتا میں پیو دی انگل پھڑی ہے جدی انگل جدا ہاتھ ایک پاسے مصطفیٰ پھڑیا ہوئے ایک پاسے رب پھڑیا ہوئے تو انہاں دی ایمان تے بحث کردا، تو انہاں دے ایمان تے شک کردا کہ جنہاں دے ہتھاں تے رب نے اپنا ہاتھ رکھ چھڑیا، جنہاں نو رب رضی اللہ کہہ رہا، جنہاں نو عن المومنین کہہ رہا، جنہاں نو فعلم ما فی قلوبہم کہہ رہا، جنہاں نو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا، جنہاں نو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہہ رہا، انہاں دے ایمان چ شک کرن دے۔ یاد رکھ لے اے تے او نے جڑے دنیا چ بھی ٹر دے جنتی سن تے جنت تے ہے ہی جنتی سن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت نرم دل شخصیت سن، سختی نہیں سن کر دے، در گزر آپ دا شیوہ اور عادت اور صفت سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان رب تنو خلافت دی قمیض پہنائے گا، لیکن منافق لوگ جڑے ہون گے نا وہ قمیض لان دی کوشش کرن گے، پاڑن دی کوشش کرن گے، کھچن دی کوشش کرن گے، مگر عثمان تساں قمیض لانی نہیں۔ یہ پیشن گوئی ہے نبی کریم علیہ السلام پہلے دا چھڑے، آپ خلیفہ بن گئے، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ ہوں یہ چیز کافرانو یہودیاں نو کتھے برداشت ہوں گے؟ عبداللہ بن سبا یہودی ظاہری طور تے اس نے کلمہ پڑھیا، ہے بڑا چٹا گھوڑا سی، لمبا قد، پڑھیا لکھیا بندہ سی، انہیں پگ بن لی، جبہ پا لینا لمبا جہا، تو دعوت و تبلیغ شروع کر دیتی۔ بندہ سونا ہوئے، خوبصورت ہوئے، نورانی چہرہ بظاہر نظر آئے، سارے کہنا بڑا مومن بندہ بھائی، اندر نو تے رب بھی جان دے اندر کی ہنیر ہے۔ انہیں ویکھیا کہ میری مریدی جڑی ہے ودنی شروع ہو گئی ہے، لوگ منو ماندے نے، میری گلاں سنتے نے، توجہ کرتے نے میرے وال۔ انہیں پھر لوکاں چ اپنیاں گلاں چلانیاں شروع کی، کہنے لگا لوگوں دسو حضور آلہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام آلہ نے؟ ظاہر مسلمان دا تے عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سب تو آلہ نے۔ انہیں کہا جدو نبی کریم علیہ السلام آلہ نے کہ اسی مسلمان کہندے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، حضور نے کیوں نہیں آنا؟ یہ انہیں شوشا چھڑیا، لوگ ان سوچ پہ گئے، انہیں عام بندہ تو سوچ پہ جاندہ ہے، لوگ گھبرا گئے۔ انہیں آکھیا ہر نبی دا ایک وسیع ہوندہ ہے، ان گل انہیں اپنے والوں کی تھی۔ وسیع دا مطلب کہ ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بنا کے جاندہ ہے، تے حضرت علی حضور دے وسیع نے، نمائندے نے، آپ دے چچا دار بھرا نے، دماد نے۔
تے پھر خلافت علی دا حق عثمان دا نہیں. تے پھر لوگو جیڑا کسی دا حق کھولے وہ کون ہوندا ہے؟ انہاں کہا ظالم ہوندا ہے. انہاں کہا ظالم دے خلاف جہاد ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ انہاں کہا جی ہوندا ہے. انہاں کہا تو پھر ظالم دے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ عقائد، یہ گلاں اس نے لوکاں دے درمیان پھلانیاں شروع کر دی. اور یہ چلدا چلدا مختلف دیہاتاں مختلف علاقے کوفہ، بصرہ، مصر، ان علاقیاں دے اندر اس نے یہ بات شروع کی. شام بھی آ گیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیا. انہیں اے اپنے جڑے بکواسات یعنی نظریات غلط پیش کیتے. صحابی رسول سن، دانا شخص سن. انہاں کہ لگتا ہے تو حالی بھی یہودی دا یہودی ہے، دفعہ جا میرے قریب نہ آئی، غلط بات نہ کر، مسلمانہ دے اندر انتشار نہ پیدا کر. اتھوں نکلیا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیا. اتھے بھی انہیں یہ گلہ کی تھی. حضرت عبادہ نے پھڑی باں دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گیا. انہیں جدو یہ گلہ کی تھی حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ تو دفعہ جا منو شام دے اندر تو یہ نظر آ گیا تو تیری گردن اتار دا. اور یہ اپنے بکواسات یہ گلہ نے شیطانیاں جڑیاں بند کر. اتھوں تو نکل گیا مگر اس نے اپنا مشن، اپنا پروگرام نہیں چھڑے. جعلی خطوط اس نے لکھوائے. وہ اس طرح دے حضرت علی دے نام تے حضرت عثمان دے خلاف، حضرت عثمان تو حضرت علی دے خلاف، حضرت علی دے نام تے حضرت عائشہ دے خلاف، حضرت عائشہ دے نام تے حضرت عثمان دے خلاف. ایسے خطوط لکھوائے. ان سادے معاملہ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی سنی گل نو فوراً لے کے ٹر پے. قرآن تو کہندا تحقیق کرو، کسی گل نو لے کے نہ ٹر پو. سنیا محض سن کے بیان نہ کرو، ان تحقیق کرو. تحقیق بس سنی لوگ انتشار دے اندر آ گئے. دیکھو جی حضرت علی دے مور لگی، حضرت علی دا خط ہے، یہ حضرت عثمان دا خط ہے، یہ حضرت عائشہ دا خط ہے. معتبر شخصیات یہی سب. ہوا بدلنی شروع ہو گئی. اس نے دیکھا کہ کافی لوگ، کافی تعداد کے اندر لوگ میرے مشن تے لبیک کہن واسطے تیار ہو گئے. یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی. آپ نے اعلان کیا، فرمایا مسجد نبوی کے اندر کٹھے ہو جاؤ. کٹھے ہو گئے. آپ نے دکھایا گیا جی تہاڈا خط ہے. میں فرمایا میرے کو قسم اٹھا لو میں مسجد نبوی چاہ، حضور دی مسجد ہے، میں نے ایسا خط لکھنا سی. حضرت علی تو پوچھا گیا، میں کیوں لکھنا جی. حضرت عائشہ تو پوچھا گیا، لیکن مورا لگائیاں، مور بنانے کو نہیں مشکل ہے. اس طریقے نال ایک انتشار انہوں نے ان علاقیاں دے اندر پیدا کر دیتا. آخر بصرہ، کوفہ، مصر تو ذوالحجہ دا مہینہ سی. انہیں اپنے بندیاں نو کیا کہ تسی احرام بن کے حاجیاں دی شکل اختیار کر کے مدینے دی طرف چلنا ہے. انہوں قافلے بن کے جدو ٹرے، بظاہر حاجیاں والا لباس احرام بنیا ہویا، جنہیں ویکھیا انہیں آکھیا تے حاجی جا رہے نے ماشاءاللہ. اور جدو یہ ٹردے ٹردے اس مقام تے پہنچے کہ جتوں راستے مختلف ہو جاندے نے، ایک مدینے دا، ایک مکے دا، ایک یمن دی طرف دا، تو انہاں اپنا رخ بدل کے مکے نو جان تو بجائے مدینے دا رخ کر لیا. مدینہ المنورہ پہنچے اور مسجد نبوی دی اندر یہ داخل ہوئے اور آ کے حضرت عثمان غنی اس ویلے خطبہ ارشاد فرما رہے سے کثیر تعداد دی اندر، اور صحابہ کثیر تعداد دی اندر حج کرن گئے ہوئے سے. مدینہ خالی سے، تھوڑے صحابہ مدینے دے اندر موجود سن جو بیمار سن، معذور سن، یا کوئی سرکاری معاملات دی وجہ نال جڑے مدینے دے اندر رہے. انہوں نے مسجد نبوی دے اندر حضرت عثمان غنی تے پتھراؤ کیتا. آپ زخمی ہو گئے. 82-83 سال دی آپ دی عمر سی. آپ نو لے جایا گیا.
آپ نے فرمایا کون لوگ نے؟ انہوں نے دسیا صحابہ حضرت مغیرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زید بن ثابت، دوسرے حضرات۔ انہوں نے فرمایا اجازت دو اسی انہاں نال جنگ کریے، پاویں اسی تھوڑے ہاں لیکن کوئی گل نہیں، اسی لڑاں گے۔ حضرت عثمان غنی دی کیونکہ طبیعت ایسی سی، آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے نو امن دا شہر بنایا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال کسی مسلمان دا خون بہایا جائے، مدینے دا امن خراب ہو۔ انہوں نے ویکھیا کوئی مسلمانوں کو کاروائی نہیں کیتی، کوئی جواب نہیں دیتا، وہ شیر ہو گئے، اہم جگہ تے قبضہ کر لیا، آپ دی حویلی، آپ تے پابندی کہ کوئی کھانا سپلائی نہیں کرے گا، کوئی پانی سپلائی نہیں کرے گا، مسجد نبوی چ حضرت عثمان نہیں آ سکتے، نہ جمعہ پڑھا سکتے نے اور نہ نماز پڑھ سکتے، ایسی سخت پابندی۔ کھانا بھی ختم ہو گیا، پینا بھی ختم ہو گیا، آپ نے روزے رکھنے شروع، ایسے روزے کہ جنہ دی افطاری نہیں سی ہوندی، جنہ دی سحری نہیں سی ہوندی۔ فرمایا عثمان وہ جدو بھوک لگتی ہے تو کی کر دے ہو؟ فرمایا جدو میں رب دا قرآن پڑھدا میری بھوک بھی مک جاندی ہے، میری پیاس بھی مک جاندی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے، فرمایا مدینے والے سنو، مسجد نبوی دا معاملہ آیا تو میں نے اپنے پیر سے خرچ کیتے تو سی کیتی، کنویں دی ضرورت پیش آئی تو میں نے خرچ، جیش اسرا تنگی والے لشکر دی تیاری واسطے میں نے پیسے دیتے، کنواں میں خرید کے دیتا، پانی میرے تے بند، مسجد نبوی بڑی میں کیتی، جانا داخلہ بند۔ فرمایا یاد رکھو اگر میں قتل ہو گیا نا تو مسلمانوں پھر تواڈے اندر کبھی اتحاد نہیں پیدا ہوئے گا، کٹھے نہیں ہو گئے، تواڈیاں آپس دیاں لڑائیاں نہیں ختم ہو گئی۔ جدو یہ تلوار نکل گئی نا ایک باری، یہ تلوار دوبارہ نیام دے اندر نہیں جانے۔ آپ نیچے آ گئے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا علی اگر ہو سکے، کیونکہ آپ دی جو حویلی سی بہت بڑی سی، ذاتی حویلی سی، اور اتنے غلام بھی سن، آپ دے بیویاں بھی سن، بچیاں بھی سن۔ آپ نے فرمایا پانی ختم ہو گیا ہے، علی اگر ہو سکے تو پانی پہنچا دو۔ حضرت علی پانی لے کے آئے مگر انہوں نے تیر چلائے، مشکیزیں پھاڑ دیتے، حضرت علی نو اگے نہیں جان دیتا، لڑائی منع کی سی حضرت عثمان نے۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے اس حویلی دی اندر، گھر دی اندر داخل کر دی، اس دسن واسطے کہ عثمان کتے نہ سمجھن کہ علی نے بے وفائی کی تھی، اس دسن واسطے کہ دیکھو میں تے کوشش کی ہے مگر تواڈے دشمناں نے پانی تواڈے تک نہیں پہنچن دیتا۔ 40 دن تک بھوک اور پیاس جس شخصیت نے برداشت کی تھی انہوں عثمان کہتے ہیں۔ اپنی بیوی نے فرمایا میرا وہ جو پجامہ سفید اور قمیض جو وہ لے کے آؤ، جمعے کا دن ہے۔ فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھی، حضور نے فرمایا عثمان آج افطاری ساڈے کول کری، منو یقین ہو گیا کہ آج میری شہادت کا دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادیاں حضرت حسن نو، حضرت حسین نو حضرت عثمان غنی دے دروازے تے پیرے تے کھڑا کر کے دسیا کہ میں علی بھی عثمان نال محبت کرتا اور میرے بچے بھی عثمان نال محبت کرتے۔ پیرے تے کھڑے نے امام حسن، پیرے تے کھڑے نے امام حسین۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی والوں نے بتلایا تحفظ کر کہ عثمان کا جو رکھے بغض
عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے. علی والے تو عثمان نال محبت کرنا. باغی پیچھوں آئے, اندر داخل ہوئے, آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے نے. ایک بدبخت نے لاٹھ ماری زور دی, 83 سال دے بوڑھے, خون دا فوارا نکلیا تو سیدھا قرآن دے صفحیاں تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت مقصد ہے. آپ دی بیوی اگے بدیاں حضرت نائلہ, اور بدبخت نے تلوار ماری, انہاں دی انگلیاں کٹ دیتی. آپ نے اس ویلے بددعا فرمائی کہ اللہ تیرے جسم نو بھی اسی طرح ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کر. کہن والے نے کیا کہ سب ویکھیا, وہ دے ہاتھ بھی کٹے سن, پیر بھی کٹے سن, اور جسم گلیا ہویا سی, اور کہندا سی کہ ربا من پتہ ہے تو منو معاف نہیں کرنا. پوچھیا کہ تو کیڑا مایوس بندہ ہے؟ کہنے لگا میں اوہاں جنہیں حضرت عثمان دی بیوی دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی. آپ گر گئے, خون دا فوارا قرآن مجید تے گریا, اور یہ قرآن نال عقیدت اور محبت عثمان دی. کسی دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی, بیت اللہ, مکہ المکرمہ دے درو دیوار دیندے نے. کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا, احد دا میدان دے گا, خیبر دا میدان دے گا, خندق دے گی, تبوک دے گا, مکہ مدینے دے بازار دیں گے, مگر عثمان ہوئے کہ جنہ دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا. ایک نے آپ دی سینے تے تلوار رکھی اور اس نے دوسری طرف اتار دیا. اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ 18 ذی الحجہ, اور 18 ذی الحجہ نو کچھ لوگ جدے چون بیماری ساڑھے سنیاں چ بھی بن گئی ہے, عید غدیر مناندے. یہ نوی عید پیدا ہوئی. یہ 352 دی اندر ماز الدولہ ایک شیعہ بادشاہ سی, انہیں ایجاد کی تھی. یہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خوشی ہے, لیکن نہ کیے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دی خلافت دا اعلان کیتا سی. لہذا ساڑھے واسطے عید دا دن ہے. وہ عید دا دن تے وہ دن ہے کہ جدن رب نے اعلان کیتا کہ اج میں دین نو مکمل کر چھڑیا, ادن تو عید کوئی نہیں منائی. ادن منانا 9 ذی الحجہ دا دن میدان عرفات. اللہ فرما رہا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اج میں دین مکمل کیتا ہے. وہ عید دا دن ہے جدن دین مکمل ہویا, جدا ٹرے ہی حضرت آدم تو ہے. ادن تو عید نہیں منان دیا, 18 نو منان دیا. کوئی کالا نہیں, پورا ہی کالا ہے. یہ کوئی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی دی خلافت دا اعلان نہیں فرمایا. دیکھو نا, جتھے 1 لاکھ تو ود بندے ہون اوتھے اعلان کرنا بہتر ہے کہ جتھے کوئی 100 بندہ ہوئے اوتھے اعلان کرنا بہتر ہے. بولو ہاں. جتھے لاکھ بندہ ہے تو میدان عرفات تے 1,24,000 صحابہ موجود نے, اوتھے دین دی تکمیل ہوندی ہے. یہ حضرت علی مرتضی خلیفہ بننا ہوندے تو حضور اعلان کر دے, سنو آج دین بھی مکمل دے تے خلافت بھی علی دی دے. اوتھے تے آپ نے اعلان نہیں کیتا. تے جدوں ٹرے تے اس مقام تے پہنچے جنوں خم غدیر کیا جاندا ہے, کہ جتھوں ایک راستہ یمن نو جاندا ہے, ایک راستہ مدینے نو جاندا ہے. اوتھے پہنچے تے اوتھے اعلان کرن دے نے جتھے بندے ہی تھوڑے رہ گئے. سوچن والی گل ہے نا. اوتھے اعلان کوئی خلافت دا نہیں. اوتھے کچھ لوکاں نے یہ گل کیتی کہ جنہاں نو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی نال یمن بھیجیا سی. یمن تو واپس آئے تے ہوندا سفر دے اندر ایک دوجے دی شکایت ہو جاندی, تو انہاں کہا یا رسول اللہ حضرت علی نے یہ معاملہ کیتا, یہ معاملہ کیتا. حضور نے دیکھا کہ انہاں دے دل چ میرے علی دے بارے چ کچھ گل آن رہی ہے, تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی دا ہاتھ پڑھیا, اور ہاتھ پڑھ کے آپ نے فرمایا سنو جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے. مولا دا مطلب جدا میں دوست ہاں او دا علی دوست ہے. یعنی یہ جڑی دل دی اندر تسا کوئی پیدا کیتی ہے میرے علی دے متعلق,
یہ بات دل تو نکال دو کیونکہ علی میرا ہے اور میں علی دا، صرف اتنا اعلان ہے۔ اگر خلافت اعلان سی تو مولا کہن دی لوڑ ہی کی پئی سی۔ حضور فرماندے کہ بھائی میرے بعد سنو خلیفہ علی مرتضی ہون گے، یا اتھے بھی اعلان نہ کر دے، مرکز تے مدینہ سی نا، مسجد نبوی ہوندی، منبر تے تشریف فرما ہوندے، جمعے دا دن ہوندا، مجمع ہوندا کثیر، اور حضور اعلان فرماندے سنو بھائی دین مکمل ہو گیا۔ تے ایک گل میں مکمل کرن دیا دسن لگا کہ میرے بعد خلافت علی مرتضی نو ملے گی، لیکن محبوب نے اعلان ایت نہیں کیتا مگر اے کر دیتا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرے مصلی تے ابو بکر نو کھڑا کر دو۔ اے اعلان جتھے حضور کر سکتے نے تو پھر علی مرتضی دا اعلان کیوں نہیں ہویا؟ تو معلوم ہویا یہ صرف وہ بات جو شکوہ لوکاں دے دلاں چ پیدا ہویا، اس شکوے نو دور کرنے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کی تھی۔ اور نہیں جی علی چلو جی خلافت دی نہیں تھی، علی دی ولایت دا اعلان تے ہے نا۔ اور میں کہندا چلیا کیا علی ہون ولی بنے سن؟ اہی تے کہندے علی شروع تی ولی سن، تو ولایت اعلان کران دے علی دا، علی تے جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے اسلام دے اندر داخل نے، ولی نے بلکہ ولیاں دے سردار نے، ہون ولایت اعلان نبی کریم نے کرنا سی۔ تو معلوم ہویا یہ صرف ایک مغالطہ اور جھوٹ ہے، اور خوشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی ہے، اور ساڈے سنی بھی ماشاءاللہ او دیتے عید غدیر منا رہے ہیں۔ یہ وہ جہالت ہے، وہ جراثیم نے جڑے ہولی ہولی ساڈے اندر سرایت کرن دے نے۔ اسی بات یہ واقعات نہ ذکر کرن دا مقصد کی مقصد ہے تاکہ سانو پتہ چلے کہ کیڑا کیڑا شہید ہے۔ اساں صرف کربلا دا واقعہ سن رکھیا، آپ دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، آپ دی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے، یہاں صرف اتھو تک اپنا ذہن بند رکھیا کہ بس وہی شہید ہے۔ یہ بھی شہید نے جنہ تے 40 دن پانی بند ہویا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور وہ جگہ جیڑی آپ نے جنت البقیع دے نال ذاتی خریدی سی، اسی جگہ دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا۔ آج وہی جنت البقیع دا حصہ بن گئی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ نو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور 19 ذی الحجہ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت شروع ہوئی 19 ذی الحجہ، اور 25 ذی الحجہ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت مکمل ہوئی، لوکاں نے انہاں دی بیعت کیتا، یعنی آپ دی خلافت دا اعلان کیتا گیا، اور 25 نو آپ دی خلافت مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔